بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلال کمائی کی برکت۔ محنت سے کمائی کر کے اپنے بال بچوں کی پرورش کرنا، گھر والوں کو محتاجی سے بچانا اور خود بھی بچنا بہت بڑی عبادت ہی نہیں بلکہ اسلام کے 5 رکنوں کے بعد سب سے بڑی فرض عبادت ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں سخت تاکید آئی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے، ہم نے تمہیں زمین پر رہنے کے لیے جگہ دی اور اسی میں تمہارے لیے روزی بنائی۔ سورہ اعراف اور سورہ حجر میں فرمایا، اور ہم نے تمہارے لیے وہاں روزی کے سادھن بنائے اور انہیں بھی روزی دی جن کو تم کھلا پلا نہیں سکتے تھے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا، حج کے موقع پر بھی تمہیں اپنی روزی تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ روزی کو اللہ پاک نے اپنا فضل بھی قرار دیا اور حکم دیا، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ سورہ نساء۔ ان آیتوں کا مطلب یہی ہے کہ انسان دنیا میں پھیل کر روزی تلاش کرے اور اپنی محنت اور کوشش سے اللہ کی بکھیری ہوئی روٹی کو جمع کرے، خود بھی کھائے، گھر والوں کی پرورش کرے اور دوسروں کو بھی کھلائے۔ قرآنی آیتوں کے علاوہ حدیثوں میں بھی اس کی سخت تاکید آئی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حلال روزی کمانا فرض عبادتوں کے بعد سب سے اہم فرض ہے۔ قیامت کے دن جس طرح آدمی کو فرض عبادتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اسی طرح روزی کے بارے میں بھی حساب لیا جائے گا۔ حلال روزی کمانے اور کھانے کھلانے کی برکت یہ ہے کہ اس کی بدولت انسان کی طبیعت نیکی اور نیک کاموں کی طرف لگتی ہے، اسے عبادت کی توفیق ملتی ہے، آنکھوں میں شرم و حیا اور چال میں شرافت پیدا ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کا چہرہ روشن ہوگا۔ حلال روزی کمانے والے اور اس سلسلے میں پیش آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرنے والے اللہ سے انعام پائیں گے اور انہیں جنت کا گھر رہنے کو ملے گا، جبکہ حرام روزی کھانے والے بڑے گھاٹے میں رہیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ انہیں عبادت کی توفیق نہیں ملے گی۔ اگر کوئی حرام کمائی کرنے والا عبادت کرے گا تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر کسی نے 10 روپے کا کوئی کپڑا خریدا اور اس میں 1 روپیہ بھی حرام کمائی کا ہوگا تو جب تک وہ کپڑا بدن پر رہے گا اسے پہن کر نماز پڑھے گا تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، حرام روزی سے پلنے والا بدن جنت میں نہیں جائے گا۔ حرام روزی سے پلنے والا گوشت تو جہنم کا ہی حقدار ہے۔ جو لوگ لوٹ کھسوٹ، بے ایمانی، چوری، رشوت وغیرہ جیسے ناجائز و حرام طریقوں سے کمائی کرتے ہیں اور ان کے بچوں کو پالتے ہیں، وہ دنیا و آخرت میں گنہگار و سزا کے حقدار ہیں۔ ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ برسوں سے دعا مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پیٹ میں حلال روزی نہیں پہنچ رہی، یا کوئی ایک لقمہ ہی کسی اپنے پرائے کے پیٹ میں چلا گیا، جس کی نحوست کو دعا قبول نہیں ہو رہی۔ خدا کے لیے کھانے پینے کا خاص دھیان رکھیں، حلال روزی کمائیں اور کھائیں، اسی سے گھر کھائے پیے، جس کی روزی حلال ہونے کا یقین ہو۔ دعوتوں کے شوقین نہ بنیں، کہیں جانا پڑے تو سوچ سمجھ کر جائیں کہ فلانا شخص کس کمائی سے دعوت کر رہا ہے، لیکن افسوس آج اس کا خیال تو ہمارے دینی رہنما اور پیر حضرات بھی نہیں کر رہے ہیں۔ پتہ ہے کہ مرید کا کاروبار الٹا سیدھا ہے، لیکن اس کی ناراضگی کے خوف سے اسے کچھ کہنے کی ہمت نہیں کرتے اور آرام سے اس کے یہاں دعوت میں جاتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے، آمین۔ السلام علیکم۔